اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب سوم، چوتھی مجلس، حسینی تحریک کے تبلیغی طریقے۔ کل رات کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج عاشور کی رات ہے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اور جہاں تک ذہن ساتھ دیتا ہے، میں صحیح حسینی تبلیغ اور تحریک کی کیفیتوں اور روشوں کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ لیکن پہلے میں ایک چھوٹا سا پیش لفظ عرض کرتا ہوں جو ان تبلیغی پالیسیوں کی اہمیت کا سراغ لگانے کی بنیاد ہے جن سے امام حسین علیہ السلام نے کام لیا ہے۔ تاریخ اسلام میں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے درمیان 50 سال میں غیر معمولی واقعات اور انقلابات وقوع پذیر ہوئے تھے، آج کل کے محققین جو سماجیات کے اصولوں سے واقف ہیں ایک بات کا احساس کر چکے ہیں، خصوصاً عبداللہ الائلی سنی ہونے کے باوجود شاید سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بنی امیہ عرب کے تمام قبیلوں، قریش اور غیر قریش کے برعکس صرف ایک نسل ہی نہیں تھی، وہ ایک ایسی نسل تھے جس کا طریقہ کار اور کارروائیاں ایک سیاسی پارٹی سے ملتی جلتی تھیں، یعنی وہ مخصوص جماعتی خیالات رکھتے تھے۔ وہ قریب ہمارے زمانے بلکہ پوری تاریخ کے یہودیوں کے مشابہ تھے، جو ایک خاص خیال اور نصب العین رکھنے والی نسل ہے اور جو اپنے نصب العین کے حصول کی خاطر اپنے تمام افراد میں پائی جانے والی ہم آہنگی کو بھی نظر انداز کر کے اسکیمیں اور پالیسیاں بناتی ہے۔ قدیم مورخوں نے بنی امیہ کو ایک چالاک اور شیطانی صفت رکھنے والی نسل بتایا ہے، اور آج ان الفاظ میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی امیہ وہ گروہ ہے جس نے اسلام کا ظہور ہوتے ہی دوسری تمام جماعتوں سے زیادہ خطرہ محسوس کیا تھا اور اسلام کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا تھا۔ چنانچہ جب تک ان میں طاقت رہی اسلام سے لڑتے رہے، لیکن فتح مکہ پر انہیں یقین ہو گیا کہ اب اسلام کے خلاف لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور عمار یاسر کے قول کے مطابق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے سمجھوتا کر لیا، یعنی انہیں ایسی جماعت سمجھ لیا جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہیں لیکن جن کی روح کی گہرائیوں میں اسلام نہیں اترا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں کوئی اہم کام بنی امیہ کے سپرد نہیں کیا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی امیہ بتدریج اسلامی اداروں میں اثر انداز ہوتے گئے۔ سب سے بڑی تاریخی اور سیاسی اشتباہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رونما ہوئی کہ ابو سفیان کا ایک بیٹا جس کا نام یزید تھا شام کا والی یعنی گورنر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد معاویہ حاکم بن گیا، اور 20 سال یعنی حضرت عثمان کی حکومت کے آخر تک شامات پر، جس میں موجودہ شام، موجودہ ترکی کا کچھ حصہ، موجودہ لبنان اور موجودہ فلسطین شامل تھا، حکومت کرتا رہا۔ یہاں بنی امیہ کے لیے نہ صرف پاؤں ٹکانے کی جگہ ہی نہیں بنی بلکہ ان کی ایک مضبوط جاگیر بن گیا۔ حضرت عثمان جب خلیفہ ہوئے تو اگرچہ دوسرے امویوں سے روحانی اعتبار سے مختلف تھے، ایک خاص قسم کے آدمی تھے اور ابو سفیان سے مختلف تھے، پھر بھی اموی تھے۔ ایک بار اسلامی مملکت میں بنی امیہ کے پاؤں دور دور تک جم گئے، بہت سے اسلامی عہدے جیسے مصر، کوفہ اور بصرہ کی بڑی اور اہم حکومتیں بنی امیہ کے ہاتھ لگ گئیں۔ یہاں خود حضرت عثمان کی وزارت مروان بن حکم کے قبضے میں آ گئی۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جو بنی امیہ نے اپنے حصول مقاصد کی طرف اٹھایا۔ معاویہ بھی روز بروز اپنی حکومت کو مضبوط کرتا گیا۔ عثمان کے وقت تک اس کے پاس صرف 2 قوتیں تھیں، ایک اہم سیاسی عہدے یعنی سیاسی قوت اور دوسرے بیت المال کی اقتصادی قوت۔ حضرت عثمان کے مارے جانے کے بعد معاویہ نے ایک اور قوت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ یہ کہ اس نے اچانک مقتول اور مظلوم خلیفہ کا قصہ اٹھا دیا اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے کم سے کم شامات کے علاقے میں دینی اور مذہبی جذبات کو اپنے حق میں موڑ لیا۔ وہ کہتا تھا مسلمانوں کا خلیفہ، اسلام کا خلیفہ مظلوم مارا گیا، مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ لینا واجب ہے۔ 1 لاکھ یا شاید 10 لاکھ لوگوں کے دینی جذبات کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔
خدا ہی جانتا ہے کہ معاویہ نے عثمان پر بین کر کے لوگوں کو کتنا رلوایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ مسلمانوں کا مطلق خلیفہ بن گیا۔ اس نے دوسری تمام قوتیں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب وہ ایک چوتھی قوت کو بھی ملازم رکھ سکتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اس نے دینی لوگوں کو بھی، جنہیں آج کی اصطلاح میں روحانیان کہا جاتا ہے، اپنا ملازم بنا لیا۔ بس وہ دن تھا جب اچانک حضرت عثمان کی تعریف میں، بلکہ کچھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تعریف میں بھی حدیثیں گھڑنے کا کام شروع ہو گیا۔ چونکہ معاویہ کو اس میں اپنا فائدہ اور علی علیہ السلام کا نقصان نظر آتا تھا، لہذا اس نے اس کام پر بہت کچھ خرچ کیا۔ علی علیہ السلام نے اپنے کلمات میں بنی امیہ کے بڑے خطرے کی طرف اشارے کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس کی ابتدا خوارج سے متعلق ہے، اور جو آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے فتنے کی آنکھیں نکال لیں۔ خوارج کا قصہ مراد ہے۔ یکایک آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے بیچ میں بنی امیہ کی طرف گریز فرماتے ہیں، لیکن خوارج کا فتنہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، یعنی بڑا تو ہے مگر بنی امیہ کا فتنہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بنی امیہ کے فتنے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بہت کچھ کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بنی امیہ کی ایک خصوصیت بیان فرماتے تھے کہ اسلامی برابری، مساوات ان لوگوں کے ہاتھوں بالکل مٹ جائے گی، اور اسلام نے جو تعلیم دی کہ سب لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں، بنی امیہ کے دور میں اس کا وجود نہیں رہے گا۔ لوگ آقا اور غلام کے دو طبقوں میں بٹ جائیں گے، اور تم یعنی عوام عملی طور پر ان کے غلام بن جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام ایک جملے میں یوں فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تمہاری ملاقات اس طرح ہوگی جیسے کسی غلام کی اس کے آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ سب آقا ہوں گے اور تم غلام اور زر خرید جیسے ہوگے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات میں دوسری چیز وہ پیشن گوئیاں ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں۔ دانشوروں کی نابودی کی پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے ہی فرمائی ہے، لیکن آپ کے الفاظ یہ ہیں، یہ ایسی بلا ہے جو سب کو لپٹ جائے گی، لیکن اس سے ایک خاص طبقے میں پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کے الفاظ بہت عمدہ اور جچے تلے ہیں۔ آپ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہوگی اور جو آج کی اصطلاح میں دانشور ہوگا، جو شخص عقل و شعور رکھتا ہوگا، یہ بلا اس کو پکڑے گی، کیونکہ یہ لوگ بنی امیہ یہ نہیں چاہیں گے کہ سمجھدار لوگ باقی رہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بنی امیہ کے افراد اپنے زمانے کے دانشوروں اور ذہین لوگوں کو ایک ایک کر کے جمع کرتے تھے، جیسے مرغی ایک ایک دانہ چنتی ہے، پھر ان کے سر اڑا دیتے تھے۔ اس سلسلے میں کیسے کیسے وحشیانہ قتل ہوئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ حرمت الہی کی توہین ہے۔ کوئی فعل حرام ایسا باقی نہیں بچے گا جس کا یہ ارتکاب نہیں کریں گے، اور اسلام سے ہر وابستگی اور تعلق کو دور کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ عملی طور پر اسلام کی مخالفت کریں گے اور لوگوں کو بدلنے کے لیے اسلام کو بدل دیں گے۔ اسلام کو لوگوں کے جسموں پر اس طرح پہنائیں گے جس طرح الٹی پوستین پہناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پوستین کی خاصیت یعنی جسم کو گرمی پہنچانا، اور اس کے نقش و نگار اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جو اسے صحیح طور سے پہنا جائے۔ جب پوستین الٹی پہنیں گے تو ذرا سی بھی گرمی نہیں ملے گی، اور یہ ایسا غیر مہذبانہ فعل ہوگا کہ لوگ ہنسی اڑائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام شہید ہونے کے بعد معاویہ کے اندازے کے برعکس کہ علی علیہ السلام قتل ہو کر ختم ہو جائیں گے، معاشرے میں ایک علامت کے طور پر زندہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ ایک فرد کی حیثیت سے قتل ہوئے تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے خیالات ان کے مرنے کے بعد بہت پھیلے، اور پھر اموی گروہ کے مقابلے میں شیعہ باہم متحد ہو کر ڈٹ گئے اور متحد الخیال بن گئے۔ حقیقت میں وہی وقت تھا جب حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں نے ایک جماعت کی شکل اختیار کی۔ معاویہ اپنے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی فکر سے بہت کچھ لڑتا رہا۔
مسجدوں کے ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا تھا، لوگوں کو انعامات بخشے جاتے تھے کہ پوری اسلامی مملکت میں نماز جمعہ میں حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی جائے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک قوت، ایک علامت، ایک نظریہ، عقیدہ اور ایمان کی حیثیت سے لوگوں کی روح میں زندہ اور موجود تھے۔ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی فکر اور روح کے خلاف مبارزے کے بہت سے کام کیے۔ ایک کو زہر دلوایا، دوسرے کا سر نیزے پہ چڑھایا۔ یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن معاویہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر کا ایک پردہ ضرور ڈالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ یزید کا دور آ جاتا ہے اور بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، پانی اتر جاتا ہے اور قلعی کھل جاتی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یزید اموی سیاست کے لحاظ سے بھی ایک نااہل شخص تھا، یعنی وہ ایسا شخص تھا جو اموی سیاست کو عمل میں نہیں لا سکتا تھا، بلکہ اس نے تو ایک ایسا کام کیا جس سے امویوں کا پردہ ہی چاک ہو گیا اور ان کا بھرم ہی کھل گیا۔ ان حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک شروع کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت علیہ السلام کی تحریک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیے اور یہ دیکھیے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ جس طرح قرآن کے الفاظ اور جملے فصاحت و بلاغت اور روانی کے لحاظ سے ایک خاص آہنگ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور یہ خود دلوں پر قرآن کے اثر کی ایک بہت بڑی نشانی تھی اور اب بھی ہے، اسی طرح انسان جس وقت عاشور کے واقعے کی تاریخ پڑھتا ہے تو اس میں شبیہ سازی کی صلاحیت دیکھتا ہے۔ جس طرح قرآن آہنگ قبول کرنے کے لیے نہیں بنا تھا لیکن آہنگ قبول کر لیتا ہے، اسی طرح کربلا کا حادثہ شبیہ سازی کے لیے بنا نہیں تھا لیکن اسی طور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ شاید حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی اس بات پر نظر رہی ہو۔ میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا انکار بھی نہیں کرتا۔ کربلا کی داستان آج سے 1200 سال پہلے کتاب میں درج ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ حادثے کا ذکر لوگوں میں اس قدر پھیل جائے گا۔ اس سانحے کی تاریخ جیسے واقعی کسی نمائش کے لیے لکھی گئی ہے، گویا یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اسے نمائش کے طور پر دکھانے کے لیے لکھیں۔ ہمارے یہاں بہیمانہ شہادتیں بہت ہیں، لیکن یہ داستان کیا اس شکل میں اتفاقیہ ہو سکتی ہے؟ عمدن نہیں ہو سکتی۔ کیا امام حسین علیہ السلام میں اس بات پر توجہ نہیں کی ہوگی؟ میں نہیں جانتا، لیکن قصہ آخرکار اسی طرح ہے، اور مجھے یہ یقین بھی نہیں آتا کہ اس کام میں ارادہ شامل نہ ہو۔ امام علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ 3 دن بعد امام علیہ السلام سفر کرتے ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور اصطلاحاً ہجرت کرتے ہیں۔ مکہ میں جو خدا کی طرف سے امن کی جگہ ہے ٹھہر جاتے ہیں اور کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ کیوں گئے؟ کیا اس لیے کہ مکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائے امن ہے اور آپ کو یہ یقین تھا کہ بنی امیہ مکہ کا احترام کریں گے؟ یعنی بنی امیہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے یا نہیں کہ اگر ان کی سیاست کا تقاضا ہوا اور وہ انہیں مکہ میں قتل کرنا چاہیں تو بھی وہ یہ کام نہیں کریں گے؟ یعنی بنی امیہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے یا نہیں کہ اگر ان کی سیاست کا تقاضا ہو اور وہ انہیں مکہ میں قتل کرنا چاہیں تو بھی وہ یہ کام نہیں کریں گے؟ آپ علیہ السلام کا مکہ جانا پہلے تو اس لیے تھا کہ آپ کی یہ ہجرت خود مخالفت کا اعلان تھی۔ اگر مدینہ میں رہ کر یہ کہتے کہ میں بیعت نہیں کرتا تو آپ کی آواز عالم اسلام میں اتنی دور تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے یہ کہہ کر کہ میں بیعت نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور مکہ پہنچ گئے۔ یہ بات تھی جو آپ کی آواز چاروں طرف گونج گئی کہ حسین بن علی علیہ السلام بیعت پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اسی لیے مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یہ خود بھی ایک تبلیغی حرکت تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شعبان کی 3 تاریخ کو
مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج اس ماہ کی 8ویں تاریخ تک کے مہینے یعنی جن دنوں میں عمرہ مستحب ہوتا ہے اور لوگ چاروں طرف سے مکہ آتے ہیں آپ وہاں گزارتے ہیں۔ رفتہ رفتہ حج کا موسم آ جاتا ہے، لوگ چاروں طرف سے بلکہ خراسان تک سے مکہ پہنچنے لگتے ہیں۔ روز ترویہ یعنی 8ویں ذی الحج کا دن آ جاتا ہے، جس دن سب لوگ حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھتے ہیں اور منا اور عرفات جا کر اعمال حج بجا لانا چاہتے ہیں۔ ناگہاں امام حسین علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں کہ میں عراق کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایسے حالات میں آپ علیہ السلام تکمیل حج کیے بغیر کعبے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے ایک عذر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اعتراض، نکتہ چینی اور نارضامندی کا اس وسیلے اور اس شکل سے اعلان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کعبہ آخر بنی امیہ ہی کے قبضے میں تو ہے، جس حج کا کرانے والا یزید ہوگا اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کعبہ کو چھوڑنا اور اعمال حج کو ترک کرنا ایسے وقت میں اور پھر یہ کہنا کہ میں خدا کی خوشنودی کی خاطر جہاد کا رخ کر رہا ہوں، اپنے اندر بہت کچھ معنی رکھتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ اس مقام پر تبلیغی قدر و قیمت، اسلوب اور روش نہایت بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایسا سفر اختیار کرتے ہیں جسے تمام عاقل لوگ یعنی وہ عقل مند لوگ جو فائدے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے ناسازگار بتاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہی سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سفر میں قتل کر دیے جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام بہت سے موقعوں پر ان کی پیش بینی کو صحیح بھی بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خود بھی یہ بات جانتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں پھر آپ علیہ السلام عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لیے جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان کو بھی لے جانا چاہیے۔ کربلا کے منظر میں امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کی موجودگی نے اس منظر کو بہت زیادہ داغدار بنا دیا۔ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ تبلیغ کرنے والوں کو اس طرح کام پر لگایا کہ اپنی شہادت کے بعد دشمن کے ذریعے ہی سے دشمن کی حکومت کے مرکز یعنی ملک شام بھجوا دیا۔ یہ ایک عجیب پالیسی اور غیر معمولی کارنامہ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ آواز دنیا میں زیادہ سے زیادہ گونجے، اس وقت کی اسلامی دنیا میں دور دور تک پہنچے، تاریخ کی حدود اور زمانے کی طول سے گزر جائے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ سفر کے دوران خود امام حسین علیہ السلام کی کارروائیاں اسلام کی حقیقت اجاگر کرنے والی ہیں، مروت، انسانیت اور اسلام کی روح اور حقانیت دکھانے والی ہیں۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، یہ دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے۔ راستے میں ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ زیادہ پانی بھر لو، جتنی مشکیں ہیں پانی سے بھر لو، اور تمہارے ساتھ جتنے کوتکل اونٹ اور مرکب ہیں ان پر پانی لاد دو۔ یہ پیش بینی ہے۔ راستے میں اچانک ایک صحابی زور سے چلاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس علاقے سے واقف ہوں، اس علاقے میں کوئی درخت نہیں تھا جیسا کہ اس وقت دور سے نظر آ رہا ہے، یہ درخت کی شاخ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خوب غور سے دیکھو۔ جن کی نظریں تیز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آقا، درخت نہیں ہے، یہ تو پرچم ہے، انسان ہیں، گھوڑے ہیں جو دور سے مارا مار چلے آ رہے ہیں، تم غلطی کر رہے ہو۔ خود حضرت دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے بائیں طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو پیچھے رکھ لو۔ 1000 آدمیوں کے ساتھ
ہر آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے باپ حضرت علی علیہ السلام کی طرح جنگ صفین میں ہیں، جو اس قسم کے موقعوں سے بزدلانہ فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایسا موقع ہے جب اسلامی شرافت اور مروت کا مظاہرہ کیا جائے۔ فوراً فرماتے ہیں، پانی لاؤ اور گھوڑوں کو سیراب کر دو، لوگوں کو سیراب کر دو، خود بھی نگرانی کرتے ہیں تاکہ ان کے جانور مکمل طور پر سیراب ہو جائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، مجھے ایسی مشق دے دی تھی جس کا دہانہ مجھ سے نہیں کھل سکا تھا، تو خود تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مشق کا دہانہ کھول کر میرے حوالے کر دیا۔ گھوڑے پانی پی رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ تھکے ہوں گے تو ایک دفعہ میں سیراب ہو کر نہیں پی سکیں گے، اس لیے انہیں 2 دفعہ 3 دفعہ میں پانی پی لینے دو۔ اس طرح آپ علیہ السلام کربلا میں بھی ان سختیوں کے باوجود اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ خود لڑائی نہ چھیڑیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں ایک بار اپنے ایک قدیمی دوست شہید جاوید کے مصنف سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں ان کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوفہ پر ابن زیاد کا تسلط ہو گیا ہے اور جناب مسلم بن عقیل مارے جا چکے ہیں، تو ان کی تقریریں زیادہ المناک کیوں ہو جاتی ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں تھی۔ بہت خوب، ان کے لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں تھی، لیکن پھر عاشور کی رات کو جب آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لی، اور ان لوگوں نے کہا تھا نہیں، ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو آپ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حقیقت میں تمہارا اس مقام پر رہنا حرام ہے، کیونکہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اگر تم رہ گئے تو تمہارا خون بلا وجہ بہایا جائے گا اور یہ حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا یہاں سے چلا جانا واجب ہے، بلکہ جس وقت ان لوگوں نے اپنے ثبات قدم کا اعلان کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی غیر معمولی تائید اور حمایت کی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام جو راز پہلے انہیں نہیں بتاتے تھے ان سے کہنے لگے۔ شب عاشور کی یہ بات قطعی ہے کہ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کو بنی اسد کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہو سکے تو کچھ لوگوں کو لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مقتولوں کی تعداد میں اضافے کے خواہش مند تھے، کیونکہ شہیدوں کا جتنا زیادہ خون بہایا جائے گا، دنیا اور دنیا والوں تک یہ آواز اتنی ہی زیادہ پہنچے گی۔ عاشور کے دن حضرت حر علیہ السلام آ کر توبہ کرتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں گھوڑے سے اتر آؤ۔ حضرت حر کہتے ہیں نہیں آقا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا خون آپ کے لیے بہاؤں۔ تم اپنا خون ہمارے لیے بہاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم مارے جاؤ گے تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ میں تو نہیں بچوں گا۔ حضرت نے کسی سے ایسی بات نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس منظر کو خون آلود دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ خود اس میں رنگ آمیزی کر رہے تھے۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ عاشور سے پہلے عجیب و غریب مناظر سامنے آتے ہیں، جیسے وہ با ارادہ تیار کیے گئے ہوں، جس سے مقصد زیادہ واضح ہو جائے، زیادہ اجاگر ہو جائے۔ اس مقام پر اس سانحے کی نمائش کا پہلو بہت ابھر آتا ہے۔ خدا ہمارے دوست مرحوم آیتی جن کی یاد ہمیں آج کی رات آ گئی، خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ انہوں نے کتاب بررسی تاریخ عاشورہ میں اس نکتے پر بہت اصرار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخی لحاظ سے خون کا رنگ سب رنگوں سے زیادہ پکا ہوتا ہے۔ تاریخ
اور تاریخی مسائل میں جو رنگ مٹتا نہیں ہے وہ لال رنگ ہے، خون کا رنگ ہے، اور حسین بن علی علیہ السلام کا یہ قصد تھا کہ وہ اس پکے اور نہ مٹنے والے رنگ سے اپنی تاریخ لکھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنا پیغام اپنے خون سے لکھ گئے۔ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مرتے وقت اپنے خون سے اپنی بات لکھی اور پیغام دیا۔ معلوم ہے کہ کوئی اپنے خون سے اپنا پیام اور اپنی بات لکھے تو اس کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے۔ عرب کے ایام جاہلیت میں یہ رسم تھی۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ قبیلے آپس میں ایک نہ ٹوٹنے والا عہد کریں تو ایک برتن میں خون بھر کر لے آتے تھے، اپنا خون نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈبو کر کہتے تھے اب یہ عہد کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ خون کا عہد ہے اور خونی عہد ٹوٹتا نہیں ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام عاشور کے دن گویا رنگ ملاتے ہیں لیکن خون کا رنگ ملاتے ہیں، کیونکہ تاریخی اعتبار سے جو رنگ سب سے زیادہ پکا نکلا ہے وہ یہی رنگ ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اپنی تاریخ خون سے لکھتے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بہت سے بادشاہوں یا ایسے لوگوں نے جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کا نام تاریخ میں باقی رہ جائے، کسی دھات کی تختی یا پتھر پر یہ کھدوا دیا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں اور بادشاہوں کی نسل سے ہوں، میں وہ ہوں جس کے پاس فلاں شخص آیا ہے اور اس نے میری اطاعت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دھات یا پتھر پر وہ اپنا پیام کیوں کندہ کراتا ہے؟ صرف اس لیے کہ نابود نہ ہو جائے، باقی رہ جائے۔ ان آثار سے جو ہم دیکھتے ہیں تاریخ نے ان کو منو مٹی تلے دفن کر دیا اور ان میں سے ایک کی بھی خبر نہیں ملی، یہاں تک کہ ہزاروں سال کے بعد یورپ کے کھدائی کرنے والے آئے اور انہوں نے ان کو مٹی کے نیچے سے نکالا۔ اب جو کچھ مٹی کے نیچے سے نکالا ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی خاص اور حل طلب بات نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت کا قائل نہیں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پتھر پر لکھی ہوئی ہیں، دلوں پر نہیں لکھی گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیغام نہ پتھر پر لکھا نہ کھودا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہوا کی لہروں اور لوگوں کے کانوں میں گونجا، لیکن دلوں پر لکھ گیا، اور اس طرح لکھا گیا کہ اب دلوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت خود بھی اس حقیقت سے واقف تھے، مستقبل کو بالکل صحیح دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہو سکتے، وہ کبھی مارے نہیں جا سکیں گے۔ آپ دیکھیے یہ کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن آخری گھڑیوں اور لمحوں میں فریاد کر رہے تھے، یعنی مدد طلب کر رہے تھے۔ اب بھی کوئی مددگار چاہتے تھے، ایسے مددگار جو آئیں اور قتل ہوں، اور ایسے مددگار نہیں جو آئیں اور انہیں بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب، بھائیوں اور بیٹوں کے مارے جانے کے بعد بے شک و شبہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ زندہ رہیں، لیکن یہ ضرور چاہتے تھے کہ دوست اور مددگار اب بھی آئیں اور قتل ہوں۔ یہ وجہ ہے جو حضرت حل من ناصر ینصرنی فرما رہے تھے۔ آپ کی آواز خیموں میں پہنچی تو عورتیں رونے لگیں، ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس اور اپنے اہل بیت میں سے ایک اور شخص کو بھیجا، جاؤ عورتوں کو خاموش کراؤ۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے انہیں چپ کرایا، پھر خود خیام حرم کی طرف پلٹے۔
اس وقت آپ علیہ السلام کو دودھ پیتا بچہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ بچہ اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے۔ حضرت اس بچے کو گود میں لے لیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہن اس بلوے میں، اس ماحول میں جس میں مطلق امن نہیں ہے اور دوسری طرف سے تیر آ رہے ہیں، دشمن گھات میں ہے، آپ یہ بچہ لے آئی ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اسے گود میں لے لیا۔ اسی حالت میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آتا ہے اور بچے کا گلا چھید جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیسی رنگ آمیزی ہے۔ جب یہ بچہ اس طرح شہید ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام اس کے گلے کے خون سے اپنا چلو بھر لیتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آسمان دیکھ اور گواہ رہنا۔ ان آخری لمحات میں جب آپ کے جسم اقدس پر بہت زیادہ زخم آ چکے ہیں، آپ علیہ السلام یکایک زمین پر گر پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھٹنوں پر زور دے کر اٹھتے تھے اور تھوڑی سی حرکت کے بعد گر پڑتے تھے اور دوبارہ اٹھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے گلے پر ایک ضرب لگتی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر اپنا چلو خون سے بھرا اور اپنی پیشانی اور چہرے پر مل لیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے اسی طرح ملاقات کروں۔ میدان کربلا کے یہ دل ہلا دینے والے اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے نظارے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں جاوید، ثابت اور باقی رکھنے والے ہیں۔ 9 محرم کی عصر کے قریب دشمن حملہ کرتا ہے۔ حضرت اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اپنے خدا سے راز و نیاز کروں، نماز پڑھوں، دعا اور استغفار کروں۔ تم جن الفاظ سے چاہو آج کی رات ان لوگوں کو کل تک کے لیے لوٹا دو، کل ہم یقیناً ان سے لڑیں گے۔ آخرکار وہ لوگ لڑائی ملتوی کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات میں کچھ کام کیے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک کام یہ تھا کہ اصحاب کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو اس فن کے اہل تھے، حکم دیا کہ راتوں رات اپنی تلواریں اور نیزے تیار کرو، جس کا آپ خود بھی معائنہ کرتے رہے۔ جان نامی ایک شخص اس کام یعنی ہتھیار تیار کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ حضرت جاتے تھے اور اس کا کام دیکھتے تھے۔ دوسرا کام جو آپ علیہ السلام نے اس رات کو کیا، آپ علیہ السلام کا یہ حکم تھا، راتوں رات جو خیمے دور دور تھے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیں۔ یہ خیمے اتنے قریب کر دیے گئے کہ خیموں کی طنابیں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں۔ 2 خیموں کے درمیان ایک آدمی کا گزر بھی ناممکن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ خیموں کو ہلالی شکل میں استادے کیا جائے اور اسی رات میں خیموں کے پیچھے ایسی خندقیں کھودیں جسے گھوڑے پھلانگ نہ سکیں اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جھاڑ جھنکار کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں تاکہ عاشور کی صبح اسے جلا سکیں، جس کے باعث دشمن ان لوگوں کے جیتے جی خیموں کے پیچھے سے نہ آ سکے، یعنی صرف سامنے، دائیں اور بائیں سے دشمن کے مقابل رہیں اور پیچھے کی طرف سے اطمینان رہے۔ حضرت کا ایک اور کام یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا اور آخری بار ان کے سامنے حجت تمام کی۔ پہلے آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، بہت بلیغ اور عمیق۔
اپنے خاندان یعنی اہل بیت کا بھی اور اپنے اصحاب کا بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں نہ میرے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت ہیں، نہ میرے اصحاب سے بہتر اصحاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سب جانتے ہو کہ یہ دشمن لوگ میرے سوا اور کسی سے سروکار نہیں رکھتے، ان کا نشانہ صرف میں ہوں۔ اگر یہ مجھ پر قابو پالیں پھر تم میں سے کسی سے انہیں سروکار نہیں ہوگا۔ تم لوگ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور سب کے سب جا سکتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ان بچوں میں سے اور میرے خاندان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے یہیں تک کہا تھا کہ لوگ ہر طرف سے بول اٹھے یا ابا عبداللہ، کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو شخص بولا وہ امام حسین علیہ السلام کے برادر حضرت ابو الفضل العباس تھے۔ اس مقام پر ہم پھر ایسی باتیں سنتے ہیں جو حقیقت میں تاریخی اور نمائشی نوعیت کی ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے آقا اگر مجھے مار ڈالیں اور پھر میرے جسم کو جلا ڈالیں اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیں، پھر دوبارہ زندہ کریں اور 70 بار ایسا ہی کرتے رہیں تو بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہماری یہ حقیر جان آپ پر قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ایک اور کہتا ہے اگر مجھے 1000 بار مار ڈالیں اور پھر زندہ کریں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علیہ السلام نے ہر ایسا کام جو لازم تھا انجام دیا تاکہ آپ کے ساتھ صرف خالص اور مخلص لوگ باقی رہ جائیں۔ وہاں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جسے اتفاق سے محرم کے انہی دنوں میں یہ خبر ملی کہ اس کا بیٹا فلاں جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ اچھا جوان تھا اور معلوم نہیں تھا کہ اس پر کیا بیتنے والی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے بیٹے کا یہ حال ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ آپ کے فلاں صحابی پر یہ افتاد پڑی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اسے بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کی کہ تم ایسے ہو اور ایسے ہو، تمہارا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، ضروری ہے کہ کوئی جائے اور دشمن کو رقم اور تحفہ دے کر اسے چھڑا لائے۔ وہاں سامان اور لباس تھا جسے بیچ کر رقم حاصل کی جا سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لے کر چلے جاؤ اور اسے بیچ کر رقم بنا لینا اور اس کو دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لینا۔ جب حضرت علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس نے عرض کی اگر میں ایسا کام کروں تو بیابان کے درندے مجھے زندہ کھا جائیں۔ میرا بیٹا قید میں ہے، ہوا کرے کیا میرا بیٹا آپ سے زیادہ عزیز ہے؟ اسی رات کو جب آپ علیہ السلام حجت تمام کر چکے اور سب نے یک زبان ہو کر صاف صاف الفاظ میں وفاداری کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم آپ سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے، تو ایک دم منظر بدل جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب صورتحال یہ ہے، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ ہم سب مارے جائیں گے۔ سب نے کہا خدا کا شکر ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، شادمانی کا سبب ہے۔ اس مجلس میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 13 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس بچے کے دل میں یہ شک گزرا کہ اس قربانی میں میں بھی شامل ہوں گا یا نہیں۔ حضرت نے ایک طرف یہ تو فرما دیا کہ تم سب کے سب جو یہاں موجود ہو مارے جاؤ گے، لیکن ہو سکتا ہے چونکہ میں بچہ اور نابالغ ہوں ان کی مراد مجھ سے نہ ہو، اس لیے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پوچھا چچا جان کیا کل میں بھی قتل ہونے والوں میں شامل ہوں گا؟
لکھا ہے کہ حضرت اس وقت رونے لگے اور اس بچے کو جو حضرت قاسم بن حسن تھے آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے کہا بیٹا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ پہلے یہ کہو تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے خوشخبری ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا، لیکن بہت زیادہ دکھ جھیلنے کے بعد، ایک بہت بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد۔ حضرت قاسم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ایسا حادثہ ہونے والا ہے۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام کی اس بات پر غور کر کے دیکھیے، کل کیسا عجیب و غریب قدرتی منظر سامنے آنے والا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد یہی بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ چونکہ جسم چھوٹا ہے اور نابالغ اور بچے ہیں، ان کے جسم پر ہتھیار موزوں نہیں ہو پاتے۔ زرہ بڑے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ خود بھی بڑوں کے سروں پر موزوں ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے سروں پر نہیں۔ اس نے عرض کیا امو جان اب میری باری ہے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ عاشور کے دن کوئی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں جاتا تھا، جو آتا تھا پہلے سلام کرتا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے اتنی جلدی سے انہیں اجازت نہیں دی، رونے لگے۔ حضرت قاسم اور ان کے چچا دونوں لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ لکھا ہے یعنی جناب قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ کیا یہ بات ایسی نہیں ہے جس سے تاریخ بہتر طور پر فیصلہ کر سکے؟ وہ اصرار کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام انکار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام قاسم کو اجازت دینا اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن زبان سے انہیں اجازت نہیں دیتے، بلکہ اچانک اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آ میرے بھائی کی نشانی، میں تجھے خدا حافظ کروں۔ جناب قاسم نے چچا کی گردن میں باہیں ڈال دی اور چچا نے بھتیجے کی گردن میں۔ لکھا ہے یہ دونوں چچا بھتیجے اس قدر روئے، حضرت ابا عبداللہ کے جانثار یہ جاں گداز منظر دیکھ رہے تھے کہ دونوں بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ بچہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عمر ابن سعد کے لشکر کا راوی کہتا ہے میں نے یکایک بچے کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا، جس کے سر پر خود کی جگہ امامہ بندھا ہوا تھا، جس کے پیروں میں تسمہ بھی نہیں تھا، معمولی جوتا تھا جس کا ایک بند کھلا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ بایاں پاؤں تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اس قدر حسین تھا۔ وہی راوی کہتا ہے جناب قاسم جس وقت تیزی سے آ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ معمول یہ تھا کہ لوگ اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں کون ہوں۔ سب کے سب حیران ہیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ جیسے وہ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، ان کی آواز بلند ہوئی، اے لوگو اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو کہ میں حسن بن علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہیں۔ یہ شخص
جسے تم یہاں دیکھ رہے ہو اور جو تمہارا قیدی ہے میرے چچا حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب قاسم میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا گھوڑا لے آتے ہیں اور اس کی لگام ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس موقع کے منتظر ہیں جب انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ منتظر ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کی آواز کے منتظر کہ یکایک جناب قاسم کی یا عماں کی آواز بلند ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ امام حسین علیہ السلام کس تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر جھپٹے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ انہوں نے شکاری باز کی طرح اپنے آپ کو میدان جنگ میں پہنچا دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کے گھوڑے سے گرنے کے بعد تقریباً 200 سواروں نے ان کو گھیر لیا تھا اور ایک شخص چاہتا تھا کہ جناب قاسم کا سر تن سے جدا کرے، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام آ پہنچے تو بھگدڑ مچ گئی اور وہی شخص جو قاسم علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آیا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل گیا۔ اشقیاء اس قدر خوفزدہ اور بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا۔ مجمع کثیر تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک آنکھ دوسری آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی تھی بقول فردوسی۔ ایسے میں اب کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ جیسے ہی دھول بیٹھی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جناب قاسم کا سر دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات نہیں بھولتا، قم کے مشہور واعظ اشراقی مرحوم پر خدا رحمت نازل کرے بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک بار مرحوم آیت اللہ حائری کے سامنے یہ روضہ یعنی مجلس پڑھی جو عین تاریخ ہے اور عین مقتل ہے، جس میں ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ حاجی شیخ مرحوم اس قدر روئے کہ بےتاب ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جس مجلس میں موجود ہوں تم مصائب کا یہ حساب نہ پڑھنا، کیونکہ مجھے اس کے سننے کی تاب نہیں ہے۔ اور حضرت قاسم کا یہ حال ہے کہ اپنے آخری لمحات میں تکلیف کی شدت میں زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا کی جان، مجھ پر یہ بات کس قدر گراں ہے کہ تو فریاد کرے یا اماں، لیکن تیرا تجھے ٹھیک ٹھیک جواب بھی نہ دے سکے۔ مجھ پر کس قدر شوق ہے کہ میں تیرے سرہانے پہنچوں لیکن تیرے کسی کام نہ آ سکوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔